بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ یہاں ایک مسئلے کا ذکر ہو رہا ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا شرعی حکم کیا ہے۔ آج کل ایک دینی مسئلے میں بڑا تساہل اور غفلت ہو رہی ہے، اور اس کا تعلق پھر اسلام کے ایک اہم بنیادی ستون نماز سے ہے۔ بندہ سے لوگ دینی مسائل پوچھتے رہتے ہیں، دریافت کرتے رہتے ہیں۔ اسی سلسلے میں اس مسئلے سے بھی سابقہ پڑھتا رہا تو سوچا کہ اسے تحقیق و تفصیل سے پیش کروں۔ اس سلسلے میں یہ صحیح اور کوشش کی گئی ہے السعی منا والاتمام من اللہ۔ آج کل مساجد میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا رواج عام ہو چکا ہے۔ کچھ لوگ تو چلتے پھرتے ہوتے ہیں اور نہایت تندرست معلوم ہوتے ہیں، لیکن مسجد میں کرسی پر بیٹھ کر ہی نماز پڑھیں گے۔ اور کچھ لوگ نہایت ضدی ہوتے ہیں، اپنی بات پر اصرار کرتے ہیں، امام کی ساتھ والی صف میں کرسی پر نماز پڑھتے ہیں، ان کی ایڑیاں امام کی ایڑیوں سے آگے نکلی ہوئی ہوتی ہیں، سمجھانے پر بھی اپنی ضد پر اڑے رہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ کرسی پر خود تو نماز پڑھتے ہی ہیں، ساتھ ہی دوسروں کو بھی بغیر کسی عذر معقول کے معمولی اعذار بہانہ بنا کر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اور جب سے مساجد میں لوگ کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے ہیں، روز بروز کرسیوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس سے مساجد کا پرسکون ماحول بھی منتشر ہو رہا ہے۔ لوگ نماز کے علاوہ کرسیوں پر بیٹھ کر نماز سے پہلے اور نماز کے بعد مجلس جماتے ہیں، دنیاوی گفتگو ہوتی ہے، کبھی تو چائے کا دور بھی چل جاتا ہے، اور ممکن ہے کہ آگے چل کر پیزا پارٹی بھی ہونے لگے۔ اس سے جو لوگ نماز پڑھتے ہوتے ہیں، ذکر و تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں، ان کو بھی خلل پڑتا ہے۔ تو مذکورہ بالا امور کو سامنے رکھتے ہوئے کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کے سلسلے میں بندہ نے کچھ تفصیل سے مذکورہ ذیل مضمون تیار کیا ہے اور اسی کو پیش کرنا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ لوگوں کی نماز خراب نہ ہو۔ یہاں ہم فقہی عبارات اور فقہی دلائل کے ذکر کرنے سے گریز کریں گے۔ اگر تھوڑا بہت کچھ آ گیا تو آ گیا، ورنہ فقہی عربی عبارات وغیرہ کے ذکر کرنے سے گریز کریں گے، ورنہ مسئلہ بڑا طویل ہو جائے گا۔ اس مسئلے کا تعلق مرد اور خواتین دونوں سے ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس سلسلے میں کچھ سمجھ بوجھ اور علم ہی نہیں ہے۔ وہ جانتے ہی نہیں کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا صحیح ہے یا نہیں۔ لوگوں کو دکھا دیکھی یہ سمجھ کر کہ کرسی پر نماز پڑھنا آرام دہ ہے، تو وہ بھی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر توجہ دلائی جائے، ان کو دھیان دلایا جائے، تو امید ہے کہ کچھ لوگ بغیر کسی چون و چرا کی بات کو قبول کریں گے۔ مسئلہ لوگوں کے سامنے رکھنا ضروری ہے، اور بعض علماء حضرات نے تو بتایا کہ ایک مسجد میں کچھ نوجوانوں کو دیکھا گیا کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان سے وجہ دریافت کی گئی تو وہ کہنے لگے کہ کپڑے چست ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اٹھنا بیٹھنا کپڑے چست ہوتے ہیں، کلوز آر ٹائٹ، جس کی وجہ سے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہو۔ یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہو۔ مسئلے کی تفصیل ذیل میں ملاحظہ ہو۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ نماز میں قیام، رکوع اور سجدہ ارکان صلاۃ سے ہیں، یہ نماز کے فرائض میں سے ہیں، ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔
کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے۔ اگر آدمی قیام پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر نہیں ہے، طاقت نہیں رکھتا، قیام سے عاجز ہے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو بیٹھ کر رکوع سجدہ کے ساتھ نماز پڑھے۔ اور اگر رکوع سجدہ کرنے سے عاجز ہو تو بیٹھ کر رکوع سجدہ اشارے سے ادا کرے، اور اس میں سجدہ میں رکوع کی نسبت زیادہ جھکاؤ ہو۔ اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے بھی عاجز ہو تو وہ چت لیٹ کر نماز پڑھے اور رکوع سجدہ اشارے سے ادا کرے۔ احادیث شریفہ سے پتہ چلتا ہے کہ قیام کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے۔ اسی طرح کتاب و سنت کی روشنی میں فقہائے کرام کی تصریحات سے پتہ لگتا ہے کہ نماز میں قیام کھڑے ہو کر نماز فرض ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے، اور بغیر کسی عذر معقول کے قیام کو چھوڑنے سے نماز نہیں ہوگی۔ فریضہ ذمہ سے ساقط نہیں ہوگا، بلکہ فریضہ ذمہ پہ باقی رہے گا۔ قیام نماز کا ایک عظیم الشان رکن ہے، بلکہ نماز کا سب سے بڑا رکن ہے۔ قرآن کریم میں بہت سے مواقع پہ ادائے صلاۃ کو اقامت صلاۃ سے تعبیر کیا گیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قیام نماز کا ایک عظیم الشان رکن ہے، اور اس کے ساتھ یہ ایک اور بڑے رکن قرات کو شامل ہے، جس کا تعلق کلام الہی سے ہے، اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ فقہا لکھتے ہیں کہ اگر آدمی پورا وقت قیام کھڑے ہونے پر قدرت نہ رکھتا ہو، بلکہ تھوڑی دیر کھڑا رہ سکتا ہے، تو جتنی دیر کھڑا رہ سکتا ہے اتنی دیر کھڑا رہے، جتنی دیر کھڑا رہ سکتا ہے اتنی دیر کھڑا رہے۔ جیسے تکبیر کھڑے ہو کر کہنے کی قدرت رکھتا ہو تو تکبیر کہنے کی مقدار میں کھڑا رہے، اور اسی طرح جتنی دیر کھڑے ہو کر قرات کرنے کی قدرت ہو، طاقت ہو، اتنی دیر کھڑے ہو کر قرات پڑھے، پھر بیٹھ جائے، لیکن قدرت کی مقدار میں کھڑے رہنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر سیدھا کھڑا نہیں رہ سکتا تو ٹیک لگا کر کھڑا رہے، بلکہ عصا اسٹک کے سہارے، یا خادم دستیاب ہو، میسر ہو تو خادم کے سہارے کھڑا ہو۔ اسی طرح سیٹ بیٹھ کر نماز پڑھنا مشکل ہو تو بیٹھے ٹیک لگا کر نماز پڑھے، یعنی اگر بیٹھ کر بھی سیدھا بیٹھ کر نماز پڑھنا مشکل ہو تو پھر ٹیک لگا کر بیٹھ کر نماز پڑھے، اور جب آدمی قیام سے عاجز ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھے گا۔ اور بیٹھنے بھی کسی خاص حیت پر بیٹھ کر نماز پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ جس طور پر چاہے بیٹھ کر نماز پڑھے۔ تشہد میں بیٹھنے کی طرح بیٹھ کر نماز پڑھے، یعنی جیسے اتحیات میں یہ بیٹھتے ہیں تشہد میں، اس طرح بیٹھ کر نماز پڑھے، یا پالتی 4 زانوں بیٹھ کر نماز پڑھے، یا عورتوں کی طرح تورک کے طور پر بیٹھ کر نماز پڑھے، یعنی عورتیں جس طرح نماز میں اتحیات میں بیٹھتی ہے اس طرح بیٹھ کر نماز پڑھے۔ کسی خاص حیت کے طور پر بیٹھ کر نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ جب عذر کی بنا پر ارکان ساقط ہو جاتے ہیں تو حیات بدرجہ اولا ساقط ہوں گی، یعنی جیسے کہ یہ قیام کھڑے رہنا فرض ہے، لیکن آدمی معذور ہے تو قیام ساقط ہو جاتا ہے، معاف ہو جاتا ہے، بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر حیات تو بدرجہ اولا ساقط ہوں گی کہ جس طرح چاہے بیٹھ کر نماز پڑھے۔ ہاں، مشقت کی وجہ سے احکام میں یسر اور آسانی ہو جاتی ہے، جیسے سفر شرعی ہو تو روزہ میں رخصت ہے کہ افطار کرے اور بعد میں قضا کرے، یا اسی طرح مرضى کے بڑھ جانے کا خوف اور اندیشہ ہو تو رخصت ہے کہ افطار کرے اور بعد میں قضا کرے وغیرہ۔ یہ فقہی قاعدہ ہے، لیکن مشقت 2 طرح کی ہے، ایک تو غیر معتاد مشقت ہے اور ایک معتاد مشقت ہے۔ ہر عبادت اور حکم کے پورا کرنے میں تھوڑی بہت تکلیف تو ہوتی ہی ہے۔ گرمی کے دنوں میں روزہ میں تھوڑی بہت تکلیف تو ہوتی ہی ہے، اسی طرح نماز کے لیے خاص کر سردی کے دنوں میں اپنے کو نماز کے لیے تیار کرنا، اس میں انسان پر تھوڑا بہت بوجھ تو پڑتا ہے اور تکلیف تو ہوتی ہے۔
خود قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے مگر جن کے قلوب میں خشوع ہو ان پر کچھ بھی دشوار نہیں۔ البقرہ آیت نمبر 45۔ یعنی جیسے کہ آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو قرآن کریم نے فرمایا کہ نماز انسان پر بھاری ضرور ہے، لیکن اگر خشوع کے ساتھ دل لگا کر نماز پڑھے، ادھر ادھر کے خیالات سے ماورا ہو کر دل لگا کر نماز پڑھے تو پھر نماز آسان ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہر حکم میں ہے کہ آدمی ہمت کرے، کوشش کرے تو پھر وہ ہر حکم کو پورا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ نکالنے میں مال کی محبت کی بنا پر دل پر گرا اور بھاری تو ہوتا ہے، دل پر بوجھ تو پڑتا ہے، لیکن ایسی تکلیف جس سے عبادات عادتاً خالی نہیں ہوتی اور عبادات کے ساتھ معتاد ہوتی ہے، عبادات کے ساتھ لگی ہوتی ہے، ان تکالیف کا اعتبار نہیں اور ان کی وجہ سے احکام میں تخفیف اور آسانی نہیں ہوتی۔ ہاں ایک غیر معتاد مشقت ہے جو عموماً عبادات سے جدا ہوتی ہے اور اس کے ساتھ عبادت کی ادائیگی مشکل ہو۔ فقہا نے عذر سے یہاں عذر حقیقی مراد لیا ہے، اس طور پر کہ کھڑا ہو تو گر جائے، یا عذر حکمی مراد لیا ہے اس طور پر کہ اس سے بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، یا کھڑے ہونے کی وجہ سے صحت یابی میں تاخیر کا اندیشہ ہو، دیر سے اچھا ہونے کا اندیشہ ہو، یا سر چکرانے کا اندیشہ ہو، یا کھڑے ہونے میں سخت تکلیف محسوس کرے تو بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اب رہا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا شرعی حکم کیا ہے، تو سنیے۔ اوپر جیسا کہ مذکور ہوا، سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ نماز میں قیام اور رکوع و سجدہ ارکان صلاۃ سے ہیں، یہ نماز کے فرائض میں سے ہیں، ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے۔ اگر آدمی قیام پر قادر نہیں ہے، قیام سے عاجز ہے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو بیٹھ کر رکوع و سجدہ کے ساتھ نماز پڑھے۔ اگر رکوع و سجدہ کرنے سے عاجز ہو تو بیٹھ کر رکوع و سجدہ اشارے سے ادا کرے، اور اس میں سجدہ میں رکوع کی نسبت زیادہ جھکاؤ ہو، یعنی جب سجدہ کرے تو اس میں ذرا زیادہ جھکے رکوع کی بنسبت۔ اور اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے بھی عاجز ہو تو چٹ لیٹ کر نماز پڑھے اور رکوع و سجدہ اشارے سے ادا کرے۔ یہاں سے ایک بات کا اور بھی اندازہ لگائیے کہ نماز کیسی اللہ کی عبادت ہے اور کتنی ضروری ہے، کہ نماز کو کسی حالت میں معاف نہیں کیا گیا۔ یعنی اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے تو کھڑے ہو کر پڑھے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو چٹ لیٹ کر نماز پڑھے اشارے سے، لیکن نماز کو معاف نہیں کیا گیا۔ اب جہاں تک کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم ہے تو اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے۔ حضرت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں انسانی فطرت و احوال کی رعایت ہے۔ تکاسل و تغافل کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے، سستی کی تو کوئی جگہ نہیں ہے، اور نہیں اس کی وجہ سے احکام میں کوئی تغیر و تبدل اور رعایت ہے۔ لیکن بیماری، قوت و برداشت سے کوئی چیز باہر ہو جائے، کسی حادثے کا شکار ہو کر انسان نہایت زخمی ہو جائے، گرنے کی وجہ سے پیروں میں سخت قسم کی چوٹ آئے اور اٹھنا بیٹھنا، پیروں کو موڑنا دشوار ہو جائے، معذور ہو جائے وغیرہ، تو پھر انسانی احوال و اعذار پر نظر کرتے ہوئے احکام میں تخفیف اور آسانی ہو جاتی ہے۔ آدمی کبھی کسی حادثہ کا شکار ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور بدن میں کہیں فریکچر آ جاتا ہے یا گر جاتا ہے اور پیر کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، تو اس صورت میں روز سلاخوں کو فریکچرز کو سیدھ میں لانے، مستحکم کرنے، مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سلاخوں کو لمبی ہڈیوں کے بیچ میں بون میرو کنال میں داخل کیا جاتا ہے، انہیں ران اور پنڈلی کی ہڈی میں بھی استعمال میں لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک میتر راڈ ڈھاٹ کا بار ہوتا ہے جو ایک طویل عرصے سے جسم کی لمبی ہڈیوں کے ٹوٹنے پر علاج کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔
بہرحال مذکورہ بالا صورتوں میں آدمی کا جھکنا اور رکوع سجدہ کرنا، اٹھنا بیٹھنا اور خاص طور پر بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، تو پھر وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو عذر کی بنا پر ایسے شخص کا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے، اس کی نماز صحیح ہے اور فریضہ ذمہ سے ساقط ہو جائے گا۔ یا ایک شخص اتنا ضعیف و ناتواں اور کمزور ہے، ویک ہے، کہ اس کو خود زمین پر بیٹھنا نہایت دشوار اور مشکل ہے، اور اگر بیٹھ گیا تو پھر اٹھنا دشوار اور مشکل، تو مجبوری اور عذر کی بنا پر ایسے شخص کا بھی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہوگا۔ یا موٹاپا، طبیعت کا بہت بڑھ جانا بھی کبھی عذر ہو جاتا ہے۔ کبھی آدمی کو اتنا موٹاپا ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے اٹھنا بیٹھنا دشوار ہو جاتا ہے، وہ زمین پر بیٹھ نہیں سکتا، اگر زمین پر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو گر پڑتا ہے اور اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو بھی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہوگا، اور کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھی تو ذمہ سے فریضہ ساقط ہو جائے گا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی چلتا پھرتا ہوتا ہے، لیکن پیروں اور پنڈلیوں میں بیٹھنے میں ایسا شدید درد ہوتا ہے کہ بیٹھنا انسان کے لیے دشوار اور بھاری ہوتا ہے، تو ایسی معذوری اور مجبوری کی صورت میں بھی انسان کے لیے روا اور جائز ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اب یہ ہے کہ کرسی پر بیٹھنے کا نماز پڑھنے کا مجبوری اور معذوری اور بعض صورتوں میں جواز ہے، تو اس کا مستدل اور فقہی نظیر کیا ہے؟ تو کرسی پر نماز پڑھنے کے سلسلے میں مستدل اور فقہی نظیر بھی ملتی ہے، جسے حضرات فقہاء کرام نے ذکر کیا ہے۔ آدمی سواری پر، جانور پر یا کسی بھی سواری پر سوار ہو، اور آدمی مسافر ہو یا کسی ضرورت سے شہر کے باہر گیا ہو، جیسے اپنا فارم ہاؤس ہو اور وہاں گیا ہو، یعنی شہر کے باہر اپنا فارم ہاؤس ہو وہاں گیا ہو، اور زمین پر گارا اور کیچڑ اور زمین پر گارا اور کیچڑ ہو، کوئی سوکھی جگہ بھی زمین پر نہ پائے، یا زمین پر اترنے میں کسی درندہ، شیر، چیتا، سانپ یا کسی انسانی دشمن کا ہی خوف ہو، تو اس صورت میں اس کے لیے جائز ہوگا کہ سواری پر اشارے سے نماز ادا کرے۔ یہ فقہی نظیر ہے اور مستدل ہے۔ یہاں ایک امر ذہن نشین رہے، اس میں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں اور وہ سمجھانے پر بھی توجہ نہیں دیتے، تو یہ امر ذہن نشین رہے کہ کچھ لوگ تکبیر تحریمہ کے ساتھ کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں، یعنی امام نے تکبیر کہی ہے تو تکبیر تحریمہ کہہ کر کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں، پہلے کھڑے ہوتے ہیں پھر تکبیر تحریمہ پر کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں، پھر امام جب رکوع کی تکبیر کہتا ہے تو کھڑے ہو کر رکوع میں چلے جاتے ہیں، اور سجدہ کی تکبیر پر سجدہ میں چلے جاتے ہیں، زمین پر بیٹھ کر سجدہ کرتے ہیں، پھر دونوں سجدوں کے بعد امام جب دوسری رکعت کے قیام کے لیے تکبیر کہہ کر کھڑا ہوتا ہے، امام دوسری رکعت کے قیام کے لیے تکبیر کہہ کر کھڑا ہوتا ہے، تو یہ لوگ کھڑے ہو کر پھر کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں، ان لوگوں کی نماز صحیح نہیں ہوتی، فریضہ ذمہ سے ساقط نہیں ہوتا، ایک فریضہ ذمہ پہ باقی رہتا ہے، بلکہ فریضہ ذمہ پہ باقی رہتا ہے، نماز ان کی ادا نہیں ہوتی، کیونکہ جیسا کہ پہلے تفصیل کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ قیام کھڑا رہنا نماز میں فرض ہے، جتنی دیر قیام کی قدرت ہو، طاقت ہو، اتنی دیر آدمی کھڑا رہے، پھر قدرت نہ ہونے پر بیٹھ جائے اور رکوع سجدہ میں رکوع سجدہ زمین پر بیٹھ کر کرے۔ اب یہ مسئلہ رہ جاتا ہے کہ کرسی صف میں کہاں رکھی جائے، تو اس سلسلے میں معروض ہے کہ شرعی عذر کی بنا پر کرسی پر بیٹھ کر باجماعت نماز پڑھنے کی صورت میں بہتر یہ ہے کہ صف میں کرسی اس طرح رکھی جائے کہ اس کے پچھلے پائے صف میں کھڑے مقتدیوں کی ایڑیوں کے برابر ہو، تاکہ بیٹھنے کی صورت میں کرسی پر نماز پڑھنے والے شخص کا کندھا دیگر نمازیوں، دیگر مقتدیوں کے کندھے کے برابر ہو۔ نیز بہتر تو یہ ہے، اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ صف میں
سب کے کنارے کرسی رکھ کر نماز پڑھی جائے، تاکہ کرسی رکھنے کی وجہ سے سب میں جو تھوڑا سا خلا وغیرہ پیدا ہوتا ہے وہ پیدا نہ ہو۔ اور نماز کے بعد مسجد کا ادب اور لحاظ رکھتے ہوئے کرسیاں کسی مناسب جگہ پہ نظم و ترتیب سے رکھی جائیں، ادھر ادھر نہ ہوں، اور نہیں نماز کے بعد کرسیوں پر بیٹھ کر مجلس جمائے۔ بہرحال مسجد کا ادب ضروری ہے۔ واللہ عالم بالصواب وعلمہ اتم واحکم۔ حق تعالی شان و عمل کی توفیق ارزانی بخشے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔